سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب. أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے کلام مجید، اللہ کا قرآن، اول سے آخر تک نماز کے اندر اللہ کے گھر میں قاری صاحب نے سنایا اور آپ نے سنا. یہ قرآن پاک کا رمضان المبارک میں سنانا اور سننا، یہ دونوں بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے. یہ مسجد کی آبادی بھی ہے اور ہماری آبادی بھی ہے. قرآن حکیم کی نسبتوں سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر رحمت کا دروازہ اس عمل کے ذریعے سے کھل جاتا ہے. آج کی یہ تقریب، یہ تکمیل کی، جس میں قرآن حکیم مکمل ہوا، اس اعتبار سے بھی باعث برکت ہے. پھر یہ رات جمعے کی رات ہے، اس اعتبار سے بھی یہ باعث برکت اور رحمت ہے. پھر آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں. یہ ساری کئی قسم کی نسبتیں خیر کی، علم کی، اللہ کے رحمتوں کے نزول کی، ان سب نے ہم سب کو گھیر لیا ہے، جمع کر لیا ہے. اس لیے ہمیں اس پر اللہ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جامع نسبتیں نصیب فرما دیں. تو میرے بزرگوں، قرآن حکیم، مسلمان اور رمضان، یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ماہ مبارک آ کر مسلمان کو اور قرآن پاک کو اور اللہ کے احکامات کو یہ ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. مسلمان بھی اکٹھا ہو گیا، رمضان بھی جمع ہو گیا، قرآن بھی جمع ہو گیا. ان تینوں کی اجتماعیت پیدا ہو گئی. تو یہ ماہ مبارک ہمیں جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے. اب جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو یہ ایک اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کی آمد سے اللہ کی رحمتوں کا نزول دنیا میں ہو جاتا ہے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو کائنات کے نظام میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا ہوتا ہے؟ رمضان کی پہلی رات سے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو زنجیریں لگا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا القیت فی البحار، ان کو سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رمضان المبارک میں رونما ہوتی ہیں، اور یہ مسلسل رحمتوں کا نزول اس کے آخر تک قائم و دائم رہتا ہے۔ ہر رات اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، رمضان کی ہر رات میں۔ پھر جب قرآن پاک دنیا میں نازل ہوا تو اس کے نزول سے بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا تو اس وقت شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخ و پکار کی، حسرت و افسوس کا اظہار کیا، اور اپنے سر پر مٹی ڈالی کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ اس سورت کریمہ نے نازل ہو کر انسانوں کے لیے بہت بڑے دروازے کھول دیے۔ اب یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے، سورۃ الفاتحہ۔ یہیں سے نماز کا آغاز بھی ہوتا ہے، یہیں سے قرآن کا آغاز بھی ہوتا ہے، ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی عظیم سورت ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے نزول سے شیطان کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے اپنے سر پر مٹی ڈالی، چیخ و پکار کی، واویلا کیا، افسوس کا اظہار کیا سورۃ فاتحہ کے نزول پر بھی۔ اور فرمایا دوسرا یوم الفرقان، بدر کے دن جب اللہ کے فرشتے اترے، اللہ کی مدد مسلمانوں پر آئی، آسمانوں کے وہ دروازے بھی کھلے کہ یہ دو جماعتیں آسمانوں کی اور زمینوں کی ایک میدان میں جمع ہو گئیں۔ یوم الفرقان، قرآن اس کو یوم الفرقان کہتا ہے، حق اور باطل کے فرق کا دن۔ اور میں اس دن بھی شیطان نے اسی طرح واویلا کیا، اسی طرح چیخ و پکار کی، اپنی سر پر مٹی ڈالی، اور اس نے بہت بڑے جزا فضا کا اعلان کیا کہ یہ کیوں اللہ نے یہ مدد و نصرت دے کر، اتنا بڑا حق کو فتح دے کر باطل کی سرکش قوتوں کا سر کچل کے رکھ دیا۔ شیطان کو اس پر بڑا افسوس ہو۔ اور تیسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حجاج اکرام حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور پروانہ وار اپنے آثار، اپنے ذہن اور خیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے راحت و آرام کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ کر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و کبریائی، اور اس کی عظمت اور تقدیس کی بڑائی کے گیت گاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمتیں ان کو گھیر لیتی ہیں، مغفرت و عنایات متوجہ ہوتی ہے۔ اس وقت شیطان پھر اسی طرح کا واویلا اس وقت بھی کرتا ہے۔ یہ تین موقع پر میں جس میں شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت اور مغفرت اور عنایات یہ کیوں نصیب ہو رہی ہے، یہ کیوں اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس لیے اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے اعمال، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی آمد پر ایک دن مسجد نبوی میں ممبر بچھا کر اس کی سیڑھی پر چڑھے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، اور پھر نیچے اتر کر آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو عجیب ماجرا دیکھا، آمین 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 کیا کر آپ نیچے اتر آئے ممبر پر سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے؟ فرمایا ہاں، جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کیں۔
اور میں نے ان کی 3 بد دعاؤں پر آمین کہی۔ تو دعا سید الملائکہ جبریل کی، جس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، وہ معصوم مخلوق ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں فوراً قبول ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے اس پر آمین کہہ کر مور لگا دی کہ اس دعا کو ضرور قبول ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کو یہ ماہ مبارک رمضان مل جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر وہ اپنے رب کو یاد کر کے اس کی مغفرت اور انعامات کا مستحق نہ بن سکے، تو اور کب موقع آئے گا ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اسلام کی زندگی، ایمان کی زندگی، توبہ کی زندگی اور کفر شرک سے ہر گناہ سے نکلنے اور پاکیزگی کی زندگی وہ کب اختیار کرے گا، اور کون سا موقع آئے گا اس کے لیے؟ یہ معمولی موقع نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں اللہ کے نبی اس کا انتظار کرتے تھے، رمضان شریف کا، اور رجب کے مہینے سے اس کے انتظار کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت نازل فرما اور ہمارے رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ اس کا انتظار کرتے، اس کے لیے دعائیں مانگتے، اس کے لیے خوشی کا اظہار کرتے کہ اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا، اور اللہ نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے یہ نصیب کر دیا۔ اس لیے اس کی قدردانی ضروری ہے، اور اس کی قدردانی کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی لمحہ وہ عبادت کے بغیر، ذکر کے بغیر، توبہ کے بغیر، اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر، قرآن حکیم کی تلاوت کے بغیر، صدقے اور خیرات کے بغیر ہم یہ ماہ مبارک گزرنے نہ دیں۔ اس کا کوئی لمحہ یہ غفلت میں نہ گزرے، ہر وقت دعا میں، توبہ میں، استغفار میں۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان روزے دار ہونے کی حیثیت سے اس کی شان بدل جاتی ہے۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس روزے دار کے تعارف کو پوری دنیا میں قائم کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا تعارف ہوتا ہے، ساری مخلوقات میں ان بندوں کا تعارف ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ ان اللہ باہا بکم ملائکتہ، اللہ تمہارے ان اعمال کو دیکھ کر رات کا کھڑا ہونا، دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اور رات کو پھر مشقت اٹھانا، اور پھر اللہ کے سامنے زاریوں میں دعاؤں میں وقت گزارنا، فرمایا اللہ اس پر فخر کرتے ہیں تمہارے اوپر، فرشتوں کے اندر۔ دیکھو میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کس طرح مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کو اتنا عمل پسند ہے روزے داروں کا کہ جنت کا ایک دروازہ ہی باب الریان رکھ دیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ الریان ہے جو صرف روزے دار اس سے داخل ہوں گے، اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اب ان کی شان بڑھائی کہ جنت میں داخلے کا ایک دروازہ روزہ بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھ کر انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا الصوم جنۃ، فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، اور فرمایا ایک دوسری حدیث میں فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ فرمایا یہ کب ڈھال ہے؟ ما لم یخترقھا، جب تک اس ڈھال کو وہ خود نہ پھاڑ دے، یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں کہ جہنم کی آگ کس چیز پر آئے گی؟ وہ خواہشات کی تکمیل پر۔ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نبی کی رائے کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، تو اس کے خواہش کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے، جب اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، جبرائیل امین کو حکم دیا جاؤ جا کر جنت دیکھ کر آؤ،
اب جنت کو دیکھا، وہاں کی بہاروں کو، وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کے باغات کو، وہاں کے انعامات کو، واپس آ کر کہنے لگے یا اللہ یہ تو نے ایسی جگہ بنائی ہے ہر آدمی اس میں داخل ہوگا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا جاؤ، جا کر جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جہنم کو دیکھا، اس کے عذابوں کو دیکھا، وہاں کی شدتوں اور سختیوں کو دیکھا تو کہا یا اللہ جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا جبریل اب دوبارہ جاؤ، جا کر پھر جنت کو دیکھ کر آؤ۔ اب جو جا کر جنت کو دیکھا تو فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، اب اللہ نے جنت کو نفس کے مکروہات کے ساتھ گھیر دیا۔ اب جنت کے راستے میں ساری قربانیاں، ساری مشقتیں، اب وہاں اپنی نیند کی مشقت کو، نیند کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، وطن کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اب پھر ساری قربانیاں دے کر پھر جنت میں پہنچے گا، ہر قسم کی خواہشات کو چھوڑ کر پھر جنت میں جائے گا۔ فرمایا یا اللہ اب تو تیرے خاص بندے ہی جائیں گے، اب سارے تو نہیں جا سکتے۔ فرمایا اب جا کر جہنم کو بھی دیکھ کر آؤ۔ اب جو جہنم کو دیکھا حجبت النار بالشہوات، اب جہنم کے جانے والے سارے راستے خواہشات کے ہیں، ہر مال کماؤ، جدھر سے مرضی کماؤ، جیسا مرضی کماؤ، جہاں مرضی خرچ کرو، جو مرضی زبان سے بولو، جو مرضی کلمات ادا کرو، جس کا مرضی مال کھا جاؤ، اب کوئی پرواہ نہیں، ساری خواہشات کے راستے، حلال حرام کا کوئی فرق نہیں۔ یہ جہنم کے راستے میں یہ ساری آسانیاں خواہشات ہی خواہشات ہیں۔ اب فرمایا بتاؤ جبریل کیا رائے ہے؟ یا اللہ اب تو بہت کم لوگ جہنم سے بچیں گے۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزے کو اللہ جل شانہ لا کر بندے کو تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں کہ شیطان روزے دار کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان بندوں کو کنٹرول کرتا ہے خواہشات میں مبتلا کر کے، ان کی خواہشات بھڑکا کر، ان کو خواہشات میں مبتلا کر کے ان کی خواہشات بڑھا دیتا ہے اور پھر ان کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس لیے تو شیطان کہتا ہے کہ انہوں نے اہلکتہم بالشہوات، میں نے انسانوں کو خواہشات میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، وَأَهْلَكُونِي بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، اور انہوں نے مجھے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ میں ایک آدمی سے منتیں کرا کر، ترلے کرا کر، مشقتیں کرا کر میں اس سے گناہ کرواتا ہوں، بڑی منتیں کرتا ہوں، بڑا زور لگاتا ہوں، تب جا کر ایک آدمی گناہ کرتا ہے۔ شیطان کی بڑی توانائیاں صرف ہوتی ہیں گناہ پر۔ اب کہتا ہے میں نے اس سے گناہ کروایا، اور ادھر سے اس کو افسوس ہونا شروع ہو گیا گناہ کے بعد۔ اب اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، اب دروازہ کھول دیا، درخواست کی یا اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ اب اس نے توبہ اور استغفار کی تو سارے گناہ دھل گئے، الٹا ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ وہ کہتے ہیں روایات تاریخ میں آتا ہے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح و تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، نہیں اٹھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے، تو صبح نماز کے لیے اٹھے تو اس دن ان کو بڑا افسوس ہوا کہ آج تو تہجد کی قضا ہو گئی، ہماری فرض قضا بھی رہ جاتی، فرض نمازیں بھی رہ جاتی ہیں تو توبہ کہاں کرتے ہیں، اور وہ تہجد رہ گئی ہے۔ تو اٹھ کر سارا دن استغفار کیا، ساری رات استغفار کیا کہ آج مجھ سے تہجد کیوں ناغا ہو گیا، مجھ سے کیا غفلت ہوئی کہ آج میں صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ اب سارا دن استغفار کیا، ساری رات استغفار کیا۔ اب جو صبح کا وقت آیا تہجد کا تو آ کر ان کو پاؤں سے کسی نے ہلایا، اٹھایا کہ اٹھیے تہجد کا وقت ہو گیا ہے، تہجد پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کون جگانے کے لیے آ گیا، باہر تو پہرے دار ہیں، جگانے والا کون ہے؟ فوراً اٹھے، اٹھ کر پکڑ لیا ہاتھ سے پکڑا، بتا تو کون ہے، تو کیوں تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے آیا؟ اس نے کہا نہیں مجھے آپ پر افسوس ہوا تھا کہ آپ کی تہجد رہ گئی تھی کل۔ تو ہے کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابلیس کا کام تو تہجد سے روکنا ہے، وہ تو نماز سے روکنا ہے، وہ تو نیکی سے روکنا ہے، اور تو مجھے تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔
مسئلہ کیا بتا؟ تو صحابی رسول ایک صحابی، اس کا مقام ولایت کے اعتبار سے اتنا اونچا ہے، سارے دنیا کے غوث کتب ولی اور ابدال مل جائے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ولایت میں، اللہ کے تعلق میں، شرف صحبت سے جو صحابی کو مقام حاصل ہوتا ہے، سارے دنیا کے ولی غوث کتب اور ابدال اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا ایک صحابی جو ایک سیر جو اللہ کی راستے میں خرچ کر دے، اس کا ثواب اسے اتنا ملتا ہے، اگر بعد میں آنے والے احد پہاڑ سونے کا خرچ کریں، اس ایک سیر جو کے بدلے میں جو صحابی رسول نے خرچ کیا ہے، وہ اس کے بدلے میں احد پہاڑ کا سونا بعد میں آنے والے لوگ خرچ کریں، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ اس کا اخلاص، اس کی نیت، اس کی حسن نیت، اس کی ولایت کا مقام، اس کا اللہ کا تعلق اتنا بلند ہے کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کر کے پھر بھی ایک سیر جو کے بدلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اب صحابی رسول کی روحانی قوت بڑی مضبوط، شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جدھر عمر جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر اور شیطان دونوں ایک راستے پر نہیں ہوتے، جدھر عمر ہوگا شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ سیسلک فجن غیر فجک، فرمایا عمر شیطان تیرے راستے پر نہیں چل سکتا، جدھر عمر ہوگا وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اس لیے اب انہوں نے پکڑ لیا، بتا شیطان کا کام تو روکنا ہے، تو روکنے کے لیے نہیں، تو دعوت دینے کے لیے آ گیا، نیکی کی، تہجد کی، اٹھانے کے لیے آ گیا۔ ہمانی مجھے افسوس ہوا، انہوں نے کہا بتا اصل وجہ بتا، مسئلہ کیا ہے، وگرنہ تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے قید کر دوں گا، باندھ دوں گا تجھے۔ اس نے کہا اچھا بتاتا ہوں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ گزشتہ رات کو میں نے غفلت ڈال کر آپ کو گہری نیند میں سلا دیا تھا کہ جاگ نہ سکے، تہجد نہ پڑھیں، رات کے آخری وقت میں نہ جاگیں، اس لیے میں نے یہ اثر ڈالا تھا۔ اور دن میں آپ نے جو استغفار کیا، تہجد سے جو کچھ آپ کو ملنا تھا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اللہ نے آپ کو دے دیا۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے ان کی تہجد چھڑا کر ان کے لیے بہت بڑی رحمتوں کے، مغفرتوں کے، عنایات کے دروازے توبہ اور استغفار سے کھل گئے، تو مجھے افسوس ہو رہا تھا میں ان کو تہجد پڑھنے دیتا۔ یہ اتنے زیادہ انعامات کیوں ملتے ہیں؟ تو بندوں کو انعام ملے اس پر شیطان ناراض ہوتا ہے، اور بندوں کو انعام ملے اس پر رحمان خود بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے، فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ دیکھو میرے بندے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان اللہ باہا بکم ملائکتہ، یہ میرے بندے ہیں، یہ دنیا میں دیکھو میرے سامنے نماز میں، رکوع میں، قیام میں، سجدوں میں، یہ میرے ذکر میں، میرے نام کے لینے میں، اللہ کے نام میں ان کو مزہ آتا ہے، اللہ کے نام کا ٹیسٹ ان کو پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان کو اللہ کے نام کا ٹیسٹ پتہ نہیں ہے۔ جس طرح آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں سیب کھاتا ہے تو کڑوا، ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ قاضی طیب صاحب ان کو کہتے رہتے ہیں جی کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا، آپ کو بیماری بخار لگ گیا، آپ کا ٹیسٹ خراب ہو گیا زبان کا، کہتے ہیں کہ اب بیماری آتی ہے ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پانی پیتا ہے تو کڑوا، سیب کھاتا ہے تو کڑوا، اب کہتا ہے شہد پیتا ہے تو کڑوا۔ بھئی یہ چیزیں کڑوی نہیں ہے، تیری زبان خراب ہے۔ جب زبان خراب ہوتی ہے تو اس کو ٹیسٹ پتہ نہیں چلتا۔ آج ہمیں بھی ٹیسٹ نہیں پتہ چلتا، نماز کا ٹیسٹ کیا ہے، روزے کا مزہ کیا ہے، ذکر کا مزہ کیا ہے، تلاوت قرآن کا مزہ کیا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت کرنے کا مزہ کیا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھا کر آنے کا مزہ کیا ہے، مسجد میں صف اول میں آنے کا مزہ کیا ہے، تہجد کی نماز میں اٹھنے کا مزہ کیا ہے۔ آج مسلمان یہ مزہ بھول گیا، ٹیسٹ بھول گیا، آج بیمار ہو گیا۔ رمضان المبارک لا کر اللہ جل شانہ ہمارا علاج کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے، نماز کا بھی مزہ آئے، قرآن سنیں تو اس کے سننے کا مزہ آئے، ذکر کریں تو ذکر کا مزہ آئے، دعا مانگیں تو دعا کا مزہ آئے، دل لگے ہمارا مسجد میں، دل لگے ہمارا ذکر میں، دل لگے ہمارا تلاوت میں، دل لگے ہمارا اللہ کی مخلوق کو افطار کرانے میں۔ اب یہ ہماری حیثیت بدل جائے، جب یہ ہمارا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس مسلمان پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں،
پھر اس کی دعاؤں پر وہ آمین کہنے کے لیے اللہ آسمانوں سے ان فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خیر کا، اپنی بھلائی کا، اپنی ابدیت کا، اللہ کی نسبتوں کا اظہار کرو۔ اب یہ نماز کے ذریعے سے کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر، اللہ نے انہوں نے کہا کہ ہم کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے جا رہے ہیں، تورات لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ 70 لوگ اپنی قوم کو اکٹھے کر لیں، بنی اسرائیل والے بڑے مشکوک لوگ ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام اکیلے لے کر آئیں گے یہ مانیں گے نہیں، یہ تو اللہ نے کہا ان کو ساتھ لے کر آؤ۔ اللہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میں نے تورات موسیٰ آپ کو دے دیے، یہ سارے گواہ ہیں نا، اور جا کر یہ دے۔ اب وہاں پہنچے تو کہنے لگے یہ آواز تو آ رہی ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں اللہ نظر آئے تو پھر تب ہم مانیں گے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام، میں تو ذکر اس کا کر رہا تھا، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ قافلہ چلا اپنے علاقے سے طور کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی سواری کو جلدی جلدی چلا کر پہلے پہنچ گئے طور پر، قوم پیچھے آہستہ آہستہ آ رہی تھی، 70 آدمی تھے، قافلہ لمبا تھا، چل چل کے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی کی اور جلدی جلدی پہنچ گئے طور پر۔ اللہ نے پوچھا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ قوم پیچھے آ رہی ہے اور تو جلدی جلدی پہلے چل کے آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ اپنی قوم سے قوم پیچھے آ رہی ہے۔ قال هم أولئك على أثري، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ میرے قدموں کے نشان پر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میرے راستے پر آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی کیوں کی؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے رب میں نے جلدی کی کہ میں جا کر پہلے تجھ سے میں کوئی بات چیت کر لوں، میں کوئی گفتگو کر لوں، میں تجھ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کر لوں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے رب میں تجھ سے راضی کر کے میں جلدی جلدی آ گیا، تنہائی میں تجھ سے گفتگو کر لوں۔ اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند، دیکھو کیا شوق ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ جلدی جلدی قدم اٹھا رہے ہیں اور پہلے پہنچ گئے طور پر اکیلے اتنے تنہا کہ اللہ میں تیری ملاقات اکیلے میں کر لوں، تنہائی میں کر لوں۔ تو کبھی تنہائی میں بھی اللہ سے ملیں، راتوں کی تنہائی میں کھڑے ہو کر نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ کر توبہ کر کے آنکھوں کو ترجمانی دے کر ندامت کی، پھر دیکھیں اس کا مزہ کیا ہے جب انسان، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے عزت والے لوگ، شرافت والے لوگ، بزرگ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے عزت و شرافت، کرامت و بزرگی والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو جگہ دی۔ حملۃ القرآن، قرآن کے حامل بن گئے، قرآن کی ذمہ داریاں اٹھانے والے بن گئے، دین کی ذمہ داریاں اٹھانے والے بن گئے۔ یہ طبقہ فرمایا یہ اشراف کا ہے، یہ عزت والا طبقہ ہے، یہ اونچا طبقہ ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، جس کے سینے میں نبوت کا علم ہے، جس کے سینے میں وحی کا علم ہے، جس کی زبان اس کی ترجمانی کرتی ہو۔ آج وحی کے علم کی ترجمانی مشکل ہو گئی، شیطان حاوی ہو گئے، آج مسلمان وحی کے علم کی ترجمانی کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں مشکلات آتی ہیں، یہ بائیکاٹ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشراف بزرگ ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حاملین ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ نسبت تعلق جوڑتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی توبہ اور استغفار کی، اللہ کی یاد کی گفتگو کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، یہ بھی اس امت کی جان ہے، اس امت کا بنیادی طبقہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر وہ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔
لوگوں کے حق میں، اپنے حق میں، اپنی نسلوں کے حق میں اب راتوں کو اٹھنے والے لوگ ختم ہو گئے۔ موبائل نے ایسا غرق کیا، سارا ٹائم موبائل پہ لگا دیتے ہیں، صبح کی نماز بھی غائب، تہجد تو دیکھی کس نے؟ اللہ ہمیں غفلتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، بیداری نصیب فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ یہ ابھی رمضان المبارک کے یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ اب رمضان سمٹ رہا ہے، اب ہمارے یہاں لوگ آخری عشرہ آتا ہے بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو پابندی کے ساتھ، ابھی قرآن پاک مکمل ہوا ہے، رمضان مکمل نہیں ہوا، یہ سمجھے نماز بھی غائب، تراویح بھی غائب، صبح کی نماز بھی غائب، اب ساری چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں آخر میں۔ اب شیطان کھلا نہیں ہوتا، لیکن پھر ہم خود ہی اس کی طرفدار بننا شروع ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں میرے پیغمبر کافر کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، سست ہو جائیں، پھر وہ بھی سست ہو جائیں۔ اب دشمن چاہتا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں سست ہو جائیں، ہمیں سست نہیں ہونا ہے، متحرک ہونا ہے، فعال ہونا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اپنے لیے، پوری امت کے حق میں۔ یہ اللہ سے لینے والا مہینہ ہے، اور آخری راتیں تو اللہ سے مانگنے والی ہیں، اس لیے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ وسائل اللہ لا یخیب، اور اللہ سے مانگنے والا اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، صدق کے دل سے مانگے اللہ اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ کے پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو، اس مسجد کے سارے اعمال کو ماشاءاللہ قاری صاحب، امام صاحب اور یہاں کی انتظامیہ اور خطیب صاحب مولانا قاضی محمد طیب صاحب، آپ سارے لوگ یہاں محنت کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑی سی محنت کوشش بڑھائیں تاکہ اس مسجد کی آبادی کا پورا اور نظام وجود میں آ جائے، سب لوگ مسجد میں آنے والے، تعلق رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے، اس کے آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرمائے، اس میں حصہ ڈالنے والوں کو بھی اپنی رحمت و عنایات کا مستحق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔